قیامت والے دن حدیث مبارکہ ہے جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مقام شفاعت کبریٰ کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، مقام محمود کے اوپر، تو ایک امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے دوزخ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے پاس نیکیاں نہیں، گناہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ نبی جینا کی نظر پڑے گی تو آپ سیدنا حضرت آدم ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ فرشتے آپ کے امتی کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے دوزخ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم بات لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تیز قدموں کے ساتھ چلیں گے اور جا کے فرشتوں کو روکیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اس میرے امتی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام اعمال تولا ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، فیصلہ ہوا ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس وقت چاہتے تو حضور شفاعت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، حضور شفاعت فرما دیتے۔ کتنے ہی سرکار کے امتی ہوں گے کہ جو حضور کی شفاعت کی وجہ سے جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، حضور شفاعت کریں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں یاد رکھا اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کیا، قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو اختیار دے گا کہ اس کے خاندان کے جو 10 ایسے آدمی جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا آپ سفارش کر دیں۔ وہ حافظ قرآن شفاعت کریں گے، اللہ ان 10 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن کا دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ تو صدیوں بعد حضور کے غلاموں کی، ادنا غلاموں کی شان ہے، تو پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیا ہوگی؟ امام سیوطی فرماتے ہیں حضور چاہتے تو اس گنہگار امتی کی شفاعت فرما دیتے کہ یا اللہ میں اپنے اس غلام کی شفاعت کرتا ہوں، آپ اسے جنت عطا فرمائیں، دوزخ والے فیصلے کو ختم کر دیں۔ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے بلکہ حضور فرشتوں سے کہیں گے اس کے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے اور میرے سامنے تولا جائے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ فرشتے جب دوبارہ تولیں گے وہ گناہوں کی بہت بڑی گٹھلی اور تھوڑی سی نیکیاں، تو پھر اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ وہ جنت کی طرف جانے لگے گا، جنت کی سمت چلتے ہوئے وہ رک جائے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث مبارک ہے، جنت کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ رکے گا، فرشتوں سے کہے گا جس ہستی نے میری سفارش کی ہے، میرا نام اعمال تلوایا ہے، میں ان سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو امام سیوطی نے لکھا کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، تم گفتگو کر سکتے ہو۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا، اس قدر گناہ گار ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، یہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں، وہ حضور کو پہچانتا نہیں ہوگا اور عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ اس دن تو میرے ماں باپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، میری بیوی اور میرے بچوں نے منہ موڑ لیا تھا، اس مقام پر تو میرے اپنے دوست اور میری اولادیں کام نہیں آئیں، آپ کون سی ہستی ہیں کہ آپ نے مجھے دوزخ سے بچایا اور جنت کا مستحق بنایا؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے تمہیں نہیں پتہ، تم تو مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارا نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ
امتی جو ہے، وہ غلام جو ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں زندگی غفلت میں گزاری، یہ جو فرشتوں نے تولا تھا یہ بالکل صحیح تولا تھا، میرے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں، ساری عمر گناہوں میں گزری، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی، لیکن آپ نے میری بخشش کیسے کروا دی؟ وہ جو آپ نے ایک رکا میرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا وہ کیا تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام، تو بھول گیا ہے کہ فلاں موقع پر تو نے مجھ پہ درود و سلام پڑھنے کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، وہ تیرے ارادے کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جب غلاموں کے درود و سلام کے ارادے حضور تک پہنچتے ہیں تو اس وقت ذرا وہ غلام اپنا مقدر تو دیکھیں جب ان کا درود و سلام مدینہ منورہ میں پہنچ رہا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے چند پہلو بیان کیے تھے، اور گفتگو انتہائی ایمان افروز مقام پر تھی کہ میں نے گفتگو چھوڑی تھی، وہ حضرت ام ایمن کا میں نے ذکر کیا کہ گھر میں باندھی کام کرنے والی خاتون کو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ماں ارشاد فرمایا کہ میری ماں سیدہ آمینہ کے بعد اگر کوئی ماں ہے وہ ام ایمن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے وہ عادات مبارکہ میں نے بیان کی کہ حضور نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور اپنے غلاموں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا۔ پھر اس کی وعیدیں کہ گالی دینے والا کتنا بڑا گناہ گار ہے، اس حوالے سے احادیث مبارکہ پیش کی تھیں، اور پھر کسی مسلمان کو رسوا کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس حوالے سے ایک دو احادیث مبارکہ بیان کی تھیں۔ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی۔ آج کی بابرکت نشست میں اپنی گفتگو وہیں سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام عظیم نمونہ بن کے آئے۔ حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے یہ انسانیت کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم کی ایک بڑی عظیم حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے میرے غلاموں، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھی عادتیں اور اچھی خوبیاں جو ہیں میں ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 1,24,000 جو انبیاء تشریف لائے وہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب وہ ہستی بن کر تشریف لائے کہ حضور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے صرف نہیں تشریف لائے بلکہ حضور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے، کہ سب سے اعلیٰ خوبیاں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائیں۔ اب آپ کی ڈھیروں ساری خوبیاں ہیں، میں چند ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کبھی بھی کھل کے نہیں ہنسے، جیسے ہم کہکا لگاتے ہیں، کبھی حضور کہکا لگا کے نہیں ہنسے۔ زیادہ تر حضور مسکراتے تھے اور تبسم فرماتے تھے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہنسے ضرور ہیں کہ جس سے مبارک آپ کے دندان شریف جو ہے وہ روشن ہوئے ہیں اور منور ہوئے ہیں، دندان مبارک نظر آئے ہیں، یا آپ کی مبارک داڑھیں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں، لیکن کہکا لگا کے نہیں ہنسے۔ تبسم کرنا، مسکرانا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضور کی ادا ہے۔ یہ جو ہم گپ شپ میں بڑی لمبی لمبی ہم ہنسیاں کرتے ہیں اور اونچا اونچا ہنستے ہیں، اس کو حضور علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے ہنستے ہیں ان کا ہنسنا ان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں عبادات کی سرے سے توفیق نہیں ملتی کہ ہم نیک نہیں بنتے۔ اگر کوئی گھڑیاں ہمیں نماز پڑھنے کا یا کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں ہمیں اس کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اسی وجہ سے نہیں حاصل ہوتی کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دلوں کو مردہ ہونے سے بچانا ہے تو پھر اس سنت پر عمل کریں
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کہکا لگا کے آپ نے ہنسی نہیں فرمائی، حضور تبسم فرماتے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے۔ دوسری آپ کی عادت مبارکہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب چل رہے ہوتے تھے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے، حضور کی مبارک آنکھیں زمین کی طرف ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو کندھے تھے وہ جھکے ہوتے، جیسے کوئی بلندی سے نیچے اترتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو بھی روکتا ہے اور اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلتے تھے، اپنی مبارک نگاہوں کو زمین پر جھکا کے چلتے اور اپنے مبارک کندھوں کو جھکا کے چلتے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اس طرح چلنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دوسرا پہلو، تیسرا پہلو اس حوالے سے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بلند جگہ پر آپ چڑھنا چاہتے، آپ چڑھ رہے ہوتے بلندی پر، کسی پہاڑی پر یا کسی عمارت کی بلندی پر حضور جانا چاہتے ہیں، اس وقت جس قسم کی بھی اونچائی ہوتی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے حضور اللہ اکبر کا ذکر فرماتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک تعلیم تھی کہ جب آپ بلندی کی طرف بڑھ رہے ہوں تو دھیان کرنا کہیں آپ کے دل میں تکبر نہ آ جائے، بلکہ یہ یاد رکھنا سب سے بڑی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لاتے کسی بلندی سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ آپ ارشاد فرماتے۔ اسی طرح آپ کی مبارک عادات میں سے بڑا اہم پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا کھانا تناول فرماتے۔ کیا فرماتے؟ تھوڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں، کھانا کیا فرماتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ پورا قرآن مجید حضور کی عادات مبارکہ سے بھرا پڑا ہے۔ حضور کی عادات مبارکہ کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تو اللہ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کم کھانا تناول فرماتے تھے۔ اب آپ سن کے حیران ہوں گے کتنا کھانا تناول فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو 3 لقموں سے زیادہ حضور کھانا تناول نہ فرماتے۔ ذری بات ہے، مشکل ہے، 3 لقموں سے ہمارا کیا بنتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 لقموں سے زیادہ کھانا تناول۔ پھر راوی کہتے ہیں کئی مقامات پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ کھانا تناول فرمایا، بہت زیادہ، تو حضور نے 11 لقموں سے زیادہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کے کھانے کے لقمے بھی گن رہے تھے کہ حضور کتنے لقمے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی نا، اپنے بیٹے کو دسترخوان کے حوالے سے فرمایا پیٹ کو بھر کے نہ کھانا، فرمایا جو بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، کثرت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کی جو دماغ کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیند ہی نہیں ختم ہوتی۔ یہ زیادہ نیند بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، حضور کم کھانا تناول فرماتے اور حضور کم نیند فرماتے، تھوڑا سوتے اور تھوڑا کھاتے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ اور 5ویں خوبی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑا عظیم پہلو ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی چور آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے اگر دائیں سمت حضور نے دیکھنا ہوتا، حضور اپنے سینے کو موڑتے تھے اس طرف اور پھر توجہ سے اس طرف دیکھتے تھے، جیسے ہم چوری چوری دیکھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ تو اس طرف ہے سیدھا، لیکن ہم دائیں طرف دیکھ رہے ہیں یا بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ جس طرف بھی میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا ہوتا، حضور اپنے سینہ اطہر کو ادھر پھیر لیتے اور اپنے چہرہ انور کو اس طرف پھیرتے اور پھر حضور توجہ سے دیکھتے تھے۔